السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس کی معیار دیکھنی ہے یا قیمت۔ تو اس پوری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے لیے کس چیز کو دیکھیں گے، معیار کو دیکھیں گے یا قیمت کو دیکھیں گے۔ اسی طرح ایک معروف مشہور ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنے پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے ایک میٹنگ بلا رکھی تھی، جس میں اس کے تمام ڈپارٹس کے سربراہ موجود تھے۔ اس کے علاوہ سیلز کی ٹیم بھی میٹنگ میں شریک تھی۔ اس اجلاس کا ایجنڈا یہی تھا کہ نئی پروڈکٹ کی قیمت طے کرنا تھا۔ جب میٹنگ شروع ہوئی تو کسی نے گاہکوں کے خریدنے کی پاور کی بات کی، بعض نے کوالٹی کو اہمیت دینے کا کہا، چند ایک نے ہلکی کوالٹی اور زیادہ قیمت کا فارمولہ بھی پیش کیا، لیکن کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا اور میٹنگ لمبی ہوتی چلی گئی۔ جب میٹنگ اپنے مقررہ وقت سے آگے بڑھ گئی تو جو چائے والا آتا ہے وہ آ گیا۔ اس نے سب کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھا، سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غیر پڑھا لکھا شخص ہوں اور آپ لوگ سب پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو۔ کوئی شخص، سارے ان کے بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن جو سیلز ڈپارٹ کے سربراہ نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی بات کہہ دیں، جو سب کی سنتے ہیں تو آپ کی بھی سن لیں گے۔ اس چائے والے کو ہمت بھی دلوائی کہ وہ اپنی دل کی بات کہہ ڈالے۔ چائے والا کہنے لگا، میں ایک غریب آدمی ہوں۔ جب میں ضرورت کی چیز خریدتا ہوں تو میرے ہاتھ خود بخود سستی چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے اور اپنے جیب کے مطابق کم قیمت پر چیز خرید لیتا ہوں، لیکن جب گھر پہنچتا ہوں اور چیز کو استعمال کرتا ہوں تو دل مطمئن نہیں ہوتا، کیونکہ کم قیمت ہونے کی وجہ سے اس کی کوالٹی بھی ہلکی ہوتی ہے۔ اگلی بار اس چیز کو چھوڑ کر اس کا متبادل تلاش کرتا ہوں اور کسی دوسری کمپنی کی چیز خرید کر اطمینان پانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھی کوالٹی والی چیز مہنگی تو ہوتی ہے لیکن دیر پا بھی ہوتی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی کہہ دی کہ ہم چیز خرید کر اس کی قیمت بھول جاتے ہیں لیکن اس کی کوالٹی ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ چائے والے کی تائید میں ایک سیلز مین بھی بول پڑا کہ ہمارے لیے سستی چیز بیچنا آسان ہے، لیکن کسی کو اس کا مستقل گاہک بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسٹمرز ایک بار تو اسے خرید لیتے ہیں لیکن دوبارہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں چاہتے۔ معیاری پروڈکٹ اور سروس پہلی بار بیچنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ عموماً مہنگی ہوتی ہے، لیکن جو ایک دفعہ خرید لیتا ہے پھر اس کی کوالٹی سے متاثر ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کا ہو کر رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس سے بہتر کوئی متبادل پروڈکٹ مارکیٹ میں نہ آ جائے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر نارائن کیرامان اپنے آرٹیکل میں لکھتا ہے کہ مارکیٹرز کو اپنی اعلیٰ معیار والی مصنوعات کی قیمت کو بھی بڑھانے پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے صارفین اور گاہک زیادہ قیمت کو اعلیٰ کوالٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ کسٹمر کسی پروڈکٹ کی کوالٹی کا تعین اس بات سے کرتے ہیں کہ وہ پروڈکٹ کتنی مہنگی ہے۔ بعض کمپنیوں نے صارفین کے اس رویے کو بنیاد بنا کر اپنے پروڈکٹ کی قیمت بڑھا لی، لیکن اس کی کوالٹی بہتر کرنے پر توجہ نہیں دی۔ پروڈکٹ اور سروس قیمت بڑھا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس کی کوالٹی عمدہ ہے۔ یاد رکھیں کہ پروڈکٹ کی قیمت بڑھا کر گاہک کو کوالٹی کا دھوکہ تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پروڈکٹ اور سروس کے استعمال کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کم قیمت شارٹ ٹرم کے لیے مفید تو ہو سکتی ہے، یعنی آپ کا اگر پلان کم وقت کے لیے ہو اس کے لیے تو مفید ہے، لیکن اگر آپ لانگ ٹائم جانا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتا ہے، بزنس کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ کوالٹی اور معیار یہ شارٹ اور لانگ ٹرم دونوں کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ یہ گاہکوں کو مستقل طور پر آپ کے برانڈ اور کمپنی کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ کامیاب کمپنیوں نے اپنی پروڈکٹس اور سروسز کے بہتر معیار کو یقینی بنانے کے لیے کوالٹی کنٹرول کے نام سے ایک شعبہ بنا رکھا ہے، جو پروڈکٹ کی تیاری میں شامل تمام عناصر کو معیاری سطح کی ضروریات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے۔ جب کسی پروڈکٹ یا سروس کی قیمت کی بات کی جاتی ہے، وہاں اس کی کوالٹی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں اپنے بزنس کو باقی رکھنے اور کسٹمر کی توقعات پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ مسابقتی ماحول اور برانڈز کے محتاط کی صورت میں اپنے پروڈکٹس اور سروسز کی کوالٹی پر کبھی سمجھوتا نہ کیا جائے۔ جہاں کسی پروڈکٹ یا سروس کی قیمت کی بات کی جاتی ہے، وہاں اس کی کوالٹی کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مارکیٹ میں جاپانی پروڈکٹس کی مانگ بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ امریکی بازار میں بھی جاپان کی بنی ہوئی چیزوں کو گاہک بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔
اس کی ایک وجہ ہے، جب امریکہ نے جاپان پر بمباری کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا تھا، تو تب جاپان کے جو سرکردہ لوگ تھے انہوں نے جاپان کو ازسرنو تعمیر کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے۔ تو اسی طرح اسی دوران انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو دشمن ملک امریکہ، اسی کے ایک ڈاکٹر کو بلایا جنہوں نے 14 نکاتی فارمولہ برائے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پر جو پیش کیا تھا اس پر عمل کیا۔ 10 سال کے مختصر عرصے میں اپنے ملک کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ آج بھی جاپانی لوگ اپنے کام میں معیار پر کبھی سمجھوتہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے ملک کی بنی ہوئی چیز دنیا بھر میں اپنی ایک حیثیت اور مقام رکھتی ہے۔ بطور مسلمان دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم اپنے کاموں میں تعداد کو نہیں، معیار کو پیش نظر رکھیں، جس کا ثبوت آپ قرآن کریم کی سورۃ الملک کے اس آیات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں ساری حکومت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ اپنی نئی پروڈکٹ کو لانچ کرنے میں کس چیز کو معیار بنائیں گے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔